اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب چودھری عبدالرحمن صاحب، مبشر امام صاحب، معززین کراچی، ہماری آج کی ڈسکشن جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں از پیورلی نان پولیٹیکل، اے پولیٹیکل، پیورلی اکیڈیمک ڈسکشن۔ کوئی نہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں، نہ میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق ہے، نہ چوئی صاحب کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہیں۔ ڈسکشن ہم نے پورے پاکستان میں شروع کی، پنجاب سے شروع کی، دین وی وینٹ ٹو کے پی کے، ایبٹ آباد میں، پشاور میں، ہر جگہ ہم گئے، اور لکیلی جہاں بھی ہم گئے، اور آج بھی ابھی ہم جب انفارملی ایک دوسرے سے مل رہے تھے تو آئی ہیونٹ سین اے سنگل پرسن جس نے کہا کہ دس آئیڈیا از ناٹ گڈ، بٹ اس کو آگے ہم چلا نہیں رہے تھے ابھی تک۔ ایم کیو ایم نے نیشنل اسمبلی میں ایک قرارداد موو کی تھی فار اے نیو پروونس، لیکن آپ کو شاید حیرت ہوگی کہ وہ ہزارہ پروونس کے لیے تھی، کراچی کے لیے نہیں تھی۔ آئی انڈرسٹینڈ کیوں تھی، اس میں جو سچویشن ہے میں اس کو کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، ایک بات ہو رہی ہے، اور یہ بات شاید ایسے ہی شروع ہو سکتی تھی کہ اس کو اکیڈیمکلی شروع کیا جائے، اس پہ بات کی جائے، اس سے رائے لوگوں کی لی جائے، اور پھر اس کے اوپر آگے چلا جائے۔ جب پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں اس ڈسکشن میں تو ان کی پھر مخالفت پولیٹیکل طریقے سے ایک شروع ہوتی ہے، اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم اسے ایک پیورلی اکیڈیمک رکھیں گے۔ وی اسٹارٹیڈ فرام یونیورسٹیز، اور یہ ہمارا پہلا ایک انٹریکشن ہے جو آپ لوگوں سے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ وی اونلی وینٹ ٹو یونیورسٹیز اینڈ ٹاک ٹو اسٹوڈنٹس اینڈ فیکلٹی اینڈ ایوری بڈی۔ تو یہ ہم سب جانتے ہیں پاکستان از اے فیڈریشن، 4 پروونسز کے اوپر ہماری یہ فیڈریشن ہے۔ یہ شاید آپ کو پتہ ہی ہوگا، بٹ میں بھی بتانا چاہتا ہوں کہ وی آر دا اونلی فیڈریشن ان دا ورلڈ کہ جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ از بگر دین آل ادر کمبائنڈ۔ پنجاب، پاپولیشن آف پنجاب از بگر دین آل 3، آپ ملا لیں ان کے بعد بھی۔ اور پھر بلوچستان ہے، آلموسٹ ہاف آف پاکستانز لینڈ ماس از بلوچستان۔ تو یہ ایسے لاب سائڈڈ ہمارے پروونسز بنے، جب بھی بنے، کہ ہم نے بناتے وقت بھی اس کو کوئی اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے نہیں بنایا۔ بٹ آپ کے جو اور میں ہمارے بہت سارے اور بھی دنیا میں ملک ہیں جہاں پہ فیڈریشنز ہیں، جہاں پہ ہم سے بڑے، جو دنیا کے، اگر میں آپ کو 10 بڑے ملکوں کے بارے میں بتاؤں، جو چائنا کو اگر آپ دیکھیں 31 ایڈمنسٹریٹو یونٹس چائنا میں ہیں۔ انڈیا اسٹارٹیڈ فرام 9 اسٹیٹس، ناؤ دے ہیو 39۔ ہمارے تو 80 ایئرز میں اسٹارٹیڈ فرام 4 اینڈ وی آر ایٹ 4، بٹ دے اسٹارٹیڈ فرام 9 اینڈ دے آر ایٹ 39 ناؤ۔ یونائٹیڈ اسٹیٹس 50، تھرڈ لارجسٹ۔ انڈونیشیا 275 ملین، ہمارے پاس ہی رہتا ہے، بٹ 34 ایڈمنسٹریٹو یونٹس۔ وی آر ایٹ نمبر 5 population wise, if I say. We have 4 provinces. Nigeria 219 million, 27 administrative units. Brazil 213, number 7 largest country in the world, 36 administrative units. Then Russia 142, they have different system, but 46 provinces, 22 republics and 9 territories. رشیا کا لینڈ ماس بہت بڑا ہے، آبادی از 142 ملین، بٹ انہوں نے اپنے آپ کو تقسیم کس طرح سے کیا ہے؟ میکسیکو 130 ملین بٹ 31 ایڈمنسٹریٹو یونٹس.
ہم نے جب پاکستان میں سٹارٹ کیا 1951 میں ہمارا پہلا سینسس ہوا. 1951 میں پہلا سینسس جو ہمارا ہوا ویسٹ پاکستان کی ہم بات کریں گے, ایسٹ پاکستان تو ہمارے ساتھ اب نہیں ہے. 33 ملین پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن تھی, 33.7 ملین, جو ابھی 241 ملین ہے. 2023 کا سینسس ہمارے پاس اس وقت ہے. پنجاب ایٹ دیٹ ٹائم واز 20.6 ملین, 2 کروڑ لوگوں کا صوبہ تھا. Now it is 127 million, almost 13 crore. Sindh started from 6 million. 6 million total population تھی in 1951 سندھ کی. ابھی سندھ is 55.69 million. KPK started from 5.8 million. Now they are 40.8 million. Balochistan 1.1 million, almost 350 square kilometers, only 1.1 million population. جب ہم بات کرتے ہیں کہ گیس وہاں پہ نہیں پہنچی تو گیس کا پائپ آپ کہاں پہ لے کے جا سکتے ہیں 1.1 ملین لوگوں کے لیے. Now they are 14.89 million. یہ ہماری فیڈریشن ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اب ہم نے اگر 4 ہی صوبے بنائے, اور صوبے کا کام ہے آپ کو جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, اگر آپ لوکل گورنمنٹ نہیں بناتے, جو ہم نے 80 ایئرس میں نہیں بننے دیا. ہمیشہ ماشاء اللہ میں لوکل گورنمنٹ بنی, اور جیسے ہی ہم ڈیموکریسی ہماری واپس آئی تو سب سے پہلے ہی اس کا جو قتل ہوا وہ لوکل گورنمنٹ کا ہوا. ایوب خان نے شروع کیا لوکل گورنمنٹ, ضیاء الحق کے دور میں چلا, مشرف صاحب کے دور میں ایک بہت اچھا سسٹم آیا. کراچی میں بھی آپ نے دیکھا 2 ٹرم صرف ملی اس سسٹم کو, لیکن اس نے شہروں کی حالت بدلی. آپ سب نے, ہم سب نے پورے پاکستان میں یہ دیکھا. ہم نے کیا کیا پچھلے 80 ایئرز میں, صرف 5 کیپٹل سٹیز ہم نے بنائے ہیں, صرف 5 کیپٹل سٹیز. سندھ میں کراچی, اس کے علاوہ آپ کوئی شہر نہیں بتا سکتے جس میں آپ کو بیسک نیسیسٹیز بھی اویلیبل ہوں آف ایجوکیشن, ہیلتھ اور اینی تھنگ. پنجاب میں اٹ از لاہور, دین فیڈرل کیپٹل اسلام آباد. کے پی میں جیسا بھی ہے وہ پشاور ہے, اور کوئٹہ میں اگر کوئی شہر ہے تو وہ, بلوچستان میں کوئی شہر ہے تو وہ کوئٹہ, اور اس کے علاوہ آپ کسی شہر کا نام نہیں لے سکتے. لیکن جب لوکل گورنمنٹ جو 2001 کی تھی, اس میں آپ نے دیکھا کہ ڈسٹرکٹس میں فنڈز پہنچے, اور ہر ڈسٹرکٹ نے ان 8 سالوں میں ترقی کی. لیکن وہ ہم نے ختم کر دیا 2008 میں. تو جب بات ہوتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی بات کرنی چاہیے انسٹیڈ آف پروونسز, تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ شاید ہماری نیچر میں ہے نہیں, کیونکہ جب بھی ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے ہم سب سے پہلے اس کو ختم کرتے ہیں. تو ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو چھوٹا کریں, اور وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہمارے پروونسز ہیں. یہ چھوٹے ہوں گے تو ہماری, اب اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے ابھی تک ان 4 پروونسز سے ہمیں ملا کیا ہے. اگر ایجوکیشن کی ہم بات کریں, 25 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہیں جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے, اور اس میں ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ نمبر آؤٹ آف اسکول بچوں کا ہمارے پاس ہے پاکستان میں. 25 کروڑ کی آبادی میں 25 ملین آر آؤٹ آف اسکول. انڈیا میں آپ مجھے کوئی اگر بتائے کہ ان کے آؤٹ آف اسکول بچے کتنے ہیں, لیس دین 2 ملین. 150 کروڑ کی پاپولیشن. 44% بچے سٹنٹنگ گروتھ پہ ہیں. یہ 44%, almost half of our children are stunted.
جب یہ بڑے ہوں گے 10 سال میں 15 سال میں، نہ ان کے دماغ ڈیولپ ہوئے ہوں گے، نہ ان کی باڈی ڈیولپ ہوگی. ان امپلائیبل یوتھ ہم پیدا کر رہے ہیں، ان امپلائیبل یوتھ. 25% اسکول نہیں جا رہے، 44% کی ہم نے کمپرومائز کر لیا ان کی ہیلتھ کے اوپر. ایکچولی ہم نے اپنے 15 سال 20 سال کا فیوچر بھی آج سے خراب کر دیا. یہ بہتر نہیں ہو سکے گا جب آپ کے یہ بچے جوان ہوں گے. ہم نے ہر دن ترقی کی بجائے ہماری واپسی کا سفر ہوا ہے. اور آگے میں یہ کہنا نہیں چاہتا، بٹ کوئی بہت برائٹ فیوچر ہمیں نظر نہیں آتا. جب 44% بچے کھانا نہیں مل رہا ان کو، آج 25 ملین اسکول سے باہر ہیں، ان میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے. تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم تو سارے اچھے لوگ ہیں، پاکستان میں ہم اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ زندگی گزارنی ہماری اگلی نسل کے لیے مشکل ہو جائے گی. اس قسم کی پاپولیشن ہوگی کہ جس میں اچھے لوگ بھی شاید رہ نہیں سکیں گے. تو آج جو آپ کے پاس ہم آئے ہیں، جو بات ہم کر رہے ہیں، وہ اسی بات پہ کہ آپ بھی اس کو سوچیں. یہ آپ کے پاس چھوٹی موٹی ریسرچ بھی آپ کو ملی ہے، اور ہم اس کے اوپر ایک آواز بنائیں جو پاکستان کے سٹیزنز کی آواز ہو. پولیٹیکل نعرہ نہیں ہم لگاتے، ہم اپنے مستقبل کی بات کرتے ہیں، اپنے فیوچر کی، اپنی نیکسٹ جنریشن کے فیوچر کی بات کرتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اوپینین، پبلک اوپینین فارم کرنی ہوگی. ہم کسی انقلاب کی بات نہیں کرتے، اور آج تک ایسا ہوا بھی نہیں ہے کہ کہیں انقلاب نے قوموں کی تقدیر بدل دی ہو. انقلاب کے بعد تو حالات اور زیادہ خراب ہوتے ہیں. ہم تو ایک پبلک اوپینین کی بات کر رہے ہیں. اگر پبلک اوپینین ہو تو کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی. اگر پاکستان کی قوم یہ چاہے، اور لوگ یہ چاہتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا، آپ دیکھیں کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے جس نے اپنے مینیفیسٹو میں نئے صوبے بنانے کی بات نہیں کی. بے نظیر بھٹو نے 1988 کا پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو آپ دیکھیں، انہوں نے ڈسٹرکٹ گورنرز کی بات کی ہے اس میں کہ وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے نیو سوشل آرڈر، اور اس میں ہم ڈسٹرکٹ گورنرز بنائیں گے. ہم تو ڈویژن کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے ڈسٹرکٹ کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی بات کی. مسلم لیگ نون کا مینیفیسٹو دیکھیں، نئے صوبوں کی بات کریں گے. آپ عمران خان کو دیکھیں، اس کا کلپ بھی ہے میرے پاس، جس میں وہ ایگزیکٹلی یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ہم ڈویژن پہ صوبے کو نہ لے کے جائیں. تو ہر پولیٹیکل پارٹی کے مینیفیسٹو میں یہ ہے. دے نو کہ یہ پاپولر سلوگن ہے، وہ لاتے ہیں، لیکن ہم کیونکہ آرگنائز نہیں ہیں، اس لیے گورنمنٹ میں آنے کے بعد وہ مینیفیسٹو کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. تو ہم اگر اپنی اوپینین بنائیں، اور جب ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا کریں، انہیں تو ہم یہی جواب دیتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے. آج آپ اپنی بات کو کر سکتے ہیں، پھیلا سکتے ہیں اس کو. تو ہم میں سے ہر شخص، ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم یہاں آپ کے پاس جو حاضر ہوئے، میں صوبے تو نہیں بنا رہا، نہ آپ بنا رہے ہیں، ہم پبلک اوپینین بنا رہے ہیں. کیوں بنا رہے ہیں؟ میں نے آپ سے بات کی کہ 44% بچوں کو کھانا نہیں مل رہا. کل ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہمارا مستقبل تو خراب ہو رہا ہے، آخرت میں ہم سے سوال نہیں ہوگا. ہمارے دین نے تو ہمیں یہ بتایا کہ ہمسایہ اگر بھوکا ہے تو پوچھا جائے گا. تو آدھے بچوں کو کھانا نہیں مل رہا، ہم کیا جواب دیں گے ایون ہیئر آفٹر؟
ہم تو اس جواب کی تیاری کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے. ہم تو اتنی کوشش کر دیں کہ ہم تو یہ جواب دے سکیں کہ ہم نے تو کوشش کی تھی جتنی کوشش ہم کر سکتے تھے. آپ بھی اپنی اپنی جگہ پہ کوشش کریں. اس کے بعد اگر آپ کے کوئی سوال ہوں گے تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. میں اکیلا بولتا جاؤں گا تو کچھ بات ہوگی نہیں. اٹ شوڈ بی انٹریکٹیو. تو آپ کوئی کویشچن ہوگا تو میں ادھر بیٹھ کے بات کر لوں گے یا ادھر کھڑے ہو کے کر لوں گا.